یہ محبت بڑی ظالم چیز ہے۔ یہ الفاظ وہی کہہ سکتا ہے جو واقعی اس کرب سے گزرا ہو، جو محبت کو پا کر بھی اس کے خوف میں جیا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ محبت میری زندگی کا حصہ بنے، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ راستہ پھولوں سے نہیں کانٹوں سے بھرا ہے۔ ایک دن کسی نے مجھ سے معمولی سا سوال کیا، کیا آپ کو کوئی کام تھا؟ میں نے ہلکے انداز میں جواب دیا، نہیں، سارا کا کمرہ اوپر ہے اور زارا فرات آپا کے حصے میں رہتی ہے۔ یہ سنتے ہی ایک لمحے کو رک کر میں نے سوچا، کیا واقعی لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے اپنی ہی گھر کا پتہ نہیں؟ یہ میرا گھر ہے، میں جانتا ہوں کہ کون کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے، اور کوئی مجھے کہے کہ میں اپنا ہی گھر چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہوتا۔ میں واپس آ چکا ہوں اور اب میں بھی دوسروں سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ سلمیٰ بی بی، ایک نام جس کے ساتھ دکھ جڑا ہے۔ مجھے ان کے لیے افسوس ہے، دل سے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب میرے دل پر بجلی گری۔ مجھے معلوم ہوا کہ میری ماں، جسے میں مردہ جان کر جی رہا تھا، وہ زندہ ہے۔ یہ حقیقت میرے سامنے تب آئی جب زارا اسے لینے آئی۔ ماں، کیا تم جانتی ہو اس دن میرے دل پر کیا بیتی؟ ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ لوگ مجھے ایسا دیکھتے ہیں جیسے میں کوئی اجنبی ہوں، جیسے انہوں نے مجھے پہلے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ اور میں خاموش ہوں، ٹھنڈا ہوں، لیکن کیوں؟ شاید کیونکہ میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں، لیکن باہر سے مضبوط دکھائی دینا چاہتا ہوں۔ کیونکہ میں محبت کھونے سے ڈرتا ہوں۔ لیکن کیا ایسی محبت جس میں خوف ہو واقعی محبت ہوتی ہے؟ نہیں، محبت خوف نہیں دیتی، حوصلہ دیتی ہے۔ اگر آپ ڈر رہے ہیں تو وہ محبت نہیں، وہ ایک سزا ہے۔ عادل نے مجھ سے کچھ کہنا چاہا، شاید یہ کہ اس کی ماں بے قصور ہے، لیکن میں نے اس بات پر بات کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ میری محبت داؤ پر لگ چکی تھی، اور جب دل داؤ پر ہو تو دلیل بے معنی ہو جاتی ہے۔ آپ کو شاید یہ اندازہ نہیں کہ آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں، صرف اتنا کہ میری مدد کریں، میری شادی عادل سے کرا دیں۔ جیسے آپ نے بابا کو رخشی کی شادی کے لیے منا لیا تھا، ویسے ہی اب اماں اور امی کو بھی راضی کریں۔ سارا، نہیں، وہ تو میری بانجی ہے۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ میں زارا جی کو جانتی ہوں، اور مجھے ان سے جڑے کچھ خواب بھی یاد ہے جو تمہارے پیار میں چھپے ہیں۔ امی اس دن عجیب سی پریشانی میں تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک خوف چھپا تھا، جیسے کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہو۔ پھر ایک تلخ حقیقت یاد آئی کہ ہم نے اس دن غلطی کی تھی، ہمیں اس کا پیچھا کرنے کے بجائے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے تھا۔ اب میں اس دن کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں جس دن وہ عادل کی دلہن بنے گی۔ ماما، میرے دل بہت بے قرار ہے، میں جا رہا ہوں۔ پوچھا گیا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بس اتنا کہا، آپ دیکھیں گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ جو ہونے جا رہا ہے وہ میرے حق میں بھی ہے اور آپ سب کے حق میں بھی۔ محبت، دولت، پیسہ، سب کچھ بہتر ہو جائے گا، یہ وہ وعدہ ہے جو ہم اکثر خود سے کرتے ہیں، لیکن دل کی دنیا صرف وعدوں سے نہیں چلتی، وہاں خواب بستے ہیں، ایسے خواب جو ہم کسی کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں۔ مجھے تیری محبت میں کچھ خواب بننے دے، ایک دوست نے یہ کہا، ایک ایسا دوست جو میرے درد کو، میرے جذبے کو سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے، آؤ میں تمہیں ایک خاص جگہ لے چلتا ہوں۔ کہاں؟ میں چاہتا ہوں ہم پوری دنیا گھومیں، زندگی کو ایسے جیے جیسے بس ہم ہو، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی رکاوٹ۔ لیکن زندگی افسانہ نہیں ہوتی، کبھی کبھی کوئی پیچھے سے آواز دیتا ہے، کہانیاں نہ بناؤ، ہمیں جانے دو، جانے دو۔ عادل کے لیے یہ وقت بہت نازک ہے۔ زندگی میں ہر انسان کا ایک خاص دوست ہوتا ہے، ایسے شخص جس کے پاس جا کر سکون ملتا ہے۔ عادل کے لیے وہ جگہ نانا میاں کی یادیں ہے، بچپن میں وہ اسے وہاں لاتے تھے۔ وہ جگہ صرف ایک مقام نہیں، وہ اس کی روح کا سہارا ہے، اور شاید اسی لیے وہ کہتا ہے، میرے لیے یہ سب کچھ ہے۔ عادل کا ماننا ہے، میں نے پڑھا تھا کہ محبت کرنے والے کے لیے دنیا کی پوری آبادی صرف ایک شخص ہوتی ہے۔ پھر اچانک وہ زارا سے پوچھتا ہے، کیسی ہو؟ زارا جواب دیتی ہے، ہاں اب بہتر ہوں۔ فرات جو سب کچھ جانتا ہے نرمی سے کہتا ہے، دیکھو ہم سب جانتے ہیں، دراصل میں نے پوری زندگی اسے دیکھا ہے، تم نے سارا کا بہت خیال رکھا، لیکن وہ تمہاری اپنی اولاد تو نہیں تھی نا بھائی۔ دوسروں کے بچوں کو اپنے دل کی بات کیسے سمجھائے؟ یہ لمحہ ڈرامہ سیریل جوڑا کے لیے فیصلہ کن بننے والا ہے۔
کیونکہ کہانی یہاں ایک دھماکہ خیز موڑ لینے والی ہے۔ عادل اب خاموش نہیں رہتا، وہ مظہر سے صاف کہہ دیتا ہے، میں سارہ سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ میں زارا سے محبت کرتا ہوں۔ وہ سچ اگل دیتا ہے۔ جب زارا کراچی آئی، اس کے انداز، اس کی چنچل مسکراہٹ میں اسے دیکھتا گیا اور پھر ایک دن دیوانہ ہو گیا۔ پھر عادل کی آواز میں افسوس اتر آتا ہے، ماموں مجھے کیا پتا تھا کہ وہ جا رہی ہے، میں نے تو سمجھا سارہ مضبوط ہو گئی ہے، میں نے سمجھا کہ اس میں ہمت آ گئی ہے، لیکن جب میں حیدرآباد گیا تو حقیقت سامنے آئی۔ زارا اور سارہ یہ دو مختلف لڑکیاں ہیں اور یہ دونوں آپ کی بیٹیاں ہیں۔ مظہر خاموش ہوتا ہے، پھر کہتا ہے، لیکن عادل میں نے تیری خاطر سارہ کی آنکھوں میں چمک دی کی تھی، میں نے محبت دی کی تھی۔ یہ جملہ کسی عام شخص کا نہیں، ایک ایسے انسان کا ہوتا ہے جو دل سے گزرا ہو، اور وہ کہتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ تم سے پیار کرتی ہے۔ عادل خاموشی سے سر جھکاتا ہے، پھر دھیرے سے جواب دیتا ہے، ہاں چچا میں جانتا ہوں، لیکن میں زارا سے متاثر تھا، اسی لیے مجھے زارا پسند ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ شازیہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ غصے میں بھڑک اٹھی، زارا میری بیٹی سارہ تو تمہارے لیے ہر دن خود کو منا رہی ہے، اور تم نے زارا کا نام اتنی آسانی سے لے لیا جیسے سارہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں، دودھ سے مکھی کی طرح اسے نکال دیا۔ ان کے لہجے میں ماں کا درد، بیٹی کے لیے بے بسی چھپی تھی۔ تمہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ پاگل لڑکی بچپن سے تم سے محبت کرتی رہی ہے، اب تم اسے یوں ٹکرا رہے ہو۔ شازیہ کی آواز تھرا گئی، ویسی بھی میں آپ اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی فرحات کے بیٹے سے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے پہلے کہ سارہ کو یہ حقیقت پتہ چلے کہ تم زارا سے محبت کرتے ہو، میں چاہتی ہوں یہ معاملہ یہی ختم ہو جائے۔ میں اپنی بیٹیوں کے دل ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتی۔ ہم ان کے والدین ہیں اور والدین اپنے ہر بچے سے یکساں محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ سنایا، میں نے طے کر لیا، زارا کی شادی سرمد سے ہوگی اور سارہ کے ایک اچھے خاندان میں۔ یہ سنتی ہی ماجد بول اٹھا، شازیہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جب ہمارے ہی گھر میں رشتے موجود ہیں تو ہم بیٹیوں کی شادی باہر کیوں کریں؟ اسی وقت کمرے میں زارا داخل ہوتی ہے، ماحول میں جیسے سناٹا چھا جاتا ہے۔ مظہر اسے دیکھ کر نرمی سے پوچھتا ہے، زارا بیٹا کیا تمہیں عادل پسند ہے؟ زارا کی آنکھوں میں سچ بولنے کی ہمت ہے، وہ کہتی ہے، جی بابا، میں اور عادل ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتے ہیں کہ ہماری شادی کر دیں۔ لیکن زارا یہ کہہ رہی تھی کہ پیچھے سے ایک آواز آئی۔ کیا؟ یہ سارہ کی آواز تھی، دل ٹوٹنے کی آواز بھی ساتھ تھی۔ کیا کہہ رہی ہو زارا؟ تم عادل سے محبت کرتی ہو؟ نہیں، وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اسے تو مجھ سے شادی کرنی تھی۔ سارہ کا لہجہ درد سے کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھی۔ اگر تمہیں شک ہے تو عادل سے پوچھ لو۔ سارہ اپنے دل تھام کر عادل کی طرف دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے، عادل سچ بتاؤ، کیا تم زارا سے محبت کرتے ہو؟ میں نے محبت دی کی ہے، ہاں، آنکھوں میں، دل میں اور قربانی میں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکی وہ تم سے پیار کرتی ہے۔ عادل خاموش کھڑا تھا مگر چہرے پر ایک اعتراف تھا۔ آہستہ سے بولا، ہاں چچا، لیکن میں زارا سے متاثر تھا، اسی لیے مجھے زارا پسند ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ شازیہ بیگم کی آنکھوں میں آگ سی بھڑک اٹھی، غصے سے چیخ اٹھی، زارا میری بیٹی سارہ، جو تمہارے پیچھے پیچھے ہر دم میں راضی کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور تم نے اتنی آسانی سے زارا کا نام لے دیا، سارہ کو یوں پھینک دیا جیسے وہ کوئی بے وقت چیز ہو۔ سوچا بھی نہیں کہ وہ لڑکی بچپن سے تم سے محبت کرتی آئی ہے۔ پاگلوں کی طرح خاموشی سے سنو عادل، میں اب کسی صورت اپنی بیٹیوں کی شادی فرحات کے بیٹے سے نہیں ہونے دوں گی۔ اس سے پہلے کہ سارہ کو یہ زخم ملے کہ تم زارا سے محبت کرتے ہو، میں یہ معاملہ یہی دفن کر دینا چاہتی ہوں۔ میں اپنی دونوں بیٹیوں کے دل ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتی، وہ دونوں تم سے پیار کرتی ہے۔ اگر انہیں ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا تو شاید وہ ساری عمر ایک دوسرے سے منہ موڑ لیں گی، اور ہم ان کے ماں باپ ہیں، ہم کیسے دیکھیں گے یہ منظر؟ ماں باپ تو اپنے ہر بچے سے یکساں محبت کرتے ہیں، اسی لیے میں زارا کی شادی سرمد سے کر دوں گی اور سارہ کی کسی عزت دار خاندان میں۔ شازیہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جب رشتہ ہمارے اپنے گھر میں موجود ہے تو ہم بیٹیوں کو باہر کیوں دیں؟ اسی علم ہے زارا وہاں آ گئی، خاموش، گمسم سی، مگر چہرے پر حوصلہ اور سچائی تھی۔ مظہر نے نرمی سے پوچھا، زارا بیٹا بتاؤ، کیا تمہیں عادل پسند ہے؟ زارا نے نظر نیچی کی، پھر حوصلے سے کہا، ہاں بابا، میں اور عادل ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتے ہیں کہ ہماری شادی کر دیں۔ لیکن اسی لمحے ایک ٹوٹتے دل کی صدا آئی۔ کیا؟ سارہ کی آواز تھی،
وہ یہ سب سن چکی تھی۔ تم عادل سے محبت کرتی ہو، وہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا، اسے تو مجھ سے شادی کرنی تھی، وہ میرا تھا۔ روتی ہوئے ٹوٹتے ہوئے لہجے میں، بابا امی اگر یقین نہ ہو تو عادل سے پوچھے اسے کہ کیا یہ سچ ہے۔ آنکھیں بھیگ گئی تھیں، دل کچل جا چکا تھا، اور پھر سارا نے عادل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ سوال کر دیا جس کا جواب ایک زندگی بدل سکتا تھا۔ عادل سچ بتاؤ، کیا تم زارا سے محبت کرتی ہو؟ عادل نرم، جذباتی اور بوجھل لہجے میں ٹوٹنے والا ہوں۔ یہ الفاظ عادل کے دل سے نکلے۔ وہ چہرہ جس پر ہمیشہ سکون رہا آج بکھرا ہوا تھا۔ مظہر کے سامنے کڑا سچائی کا بوجھ لیے عادل بول پڑا، چچا میں سارا سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں زارا سے محبت کرتا ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ جب زارا کراچی آئی تو اس کے ہنسنے کا انداز، اس کا چنچل پن، اس کی زندگی سے بھرپور باتیں میں دیوانہ ہو گیا۔ شاید یہ اندازہ نہیں کہ آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں، صرف اتنا کہ میری مدد کرے، میری شادی عادل سے کرا دے۔ جیسے آپ نے بابا کو رخشی کی شادی کے لیے منا لیا تھا، ویسے ہی اب اماں اور امی کو بھی راضی کرے۔ سارا نہیں، وہ تو میری بانجی ہے۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ میں زارا جی کو جانتی ہوں، اور مجھے ان سے جڑے کچھ خواب بھی یاد ہے جو تمہارے پیار میں چھپے ہیں۔ امی اس دن عجیب سی پریشانی میں تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک خوف چھپا تھا، جیسے کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہو۔ پھر ایک تلخ حقیقت یاد آئی کہ ہم نے اس دن غلطی کی تھی، ہمیں اس کا پیچھا کرنے کے بجائے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے تھا۔ اب میں اس دن کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں جس دن وہ عادل کی دلہن بنے گی۔ ماما میرے دل بہت بے قرار ہے، میں جا رہا ہوں۔ پوچھا گیا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بس اتنا کہا، آپ دیکھے گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ جو ہونے جا رہا ہے وہ میرے حق میں بھی ہے اور آپ سب کے حق میں بھی۔ محبت، دولت، پیسہ، سب کچھ بہتر ہو جائے گا، یہ وہ وعدہ ہے جو ہم اکثر خود سے کرتے ہیں، لیکن دل کی دنیا صرف وعدوں سے نہیں چلتی، وہاں خواب بستے ہیں، ایسے خواب جو ہم کسی کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں۔ مجھے تیری محبت میں کچھ خواب بننے دے۔ ایک دوست نے یہ کہا، ایک ایسا دوست جو میرے درد کو، میرے جذبے کو سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں ایک خاص جگہ لے چلتا ہوں۔ کہاں؟ میں چاہتا ہوں ہم پوری دنیا گھومیں، زندگی کو ایسے جیے جیسے بس ہم ہو، نہ کوئی دکھ نہ کوئی رکاوٹ۔ لیکن زندگی افسانہ نہیں ہوتی، کبھی کبھی کوئی پیچھے سے آواز دیتا ہے کہانیاں نہ بناؤ، ہمیں جانے دو۔ عادل کے لیے یہ وقت بہت نازک ہے۔ زندگی میں ہر انسان کا ایک خاص دوست ہوتا ہے، ایسے شخص جس کے پاس جا کر سکون ملتا ہے۔ عادل کے لیے وہ جگہ نانا میاں کی یادیں ہے۔ بچپن میں وہ اسے وہاں لاتے تھے۔ وہ جگہ صرف ایک مقام نہیں، وہ اس کی روح کا سہارا ہے، اور شاید اسی لیے وہ کہتا ہے میرے لیے یہ سب کچھ ہے۔ عادل کا ماننا ہے، میں نے پڑھا تھا کہ محبت کرنے والے کے لیے دنیا کی پوری آبادی صرف ایک شخص ہوتی ہے۔ پھر اچانک وہ زارا سے پوچھتا ہے کیسی ہو؟ زارا جواب دیتی ہے ہاں اب بہتر ہوں۔ فرد جو سب کچھ جانتا ہے نرمی سے کہتا ہے دیکھو ہم سب جانتے ہیں، دراصل میں نے پوری زندگی اسے دیکھا ہے، تم نے سارا کا بہت خیال رکھا، لیکن وہ تمہاری اپنی اولاد تو نہیں تھی نا بھائی۔ دوسروں کے بچوں کو اپنے دل کی بات کیسے سمجھائے؟ یہ لمحہ ڈرامہ سیریل جوڑا کے لیے فیصلہ کن بننے والا ہے، کیونکہ کہانی یہاں ایک دھماکہ خیز موڑ لینے والی ہے۔ عادل اب خاموش نہیں رہتا، وہ مظہر سے صاف کہہ دیتا ہے میں سارا سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ میں زارا سے محبت کرتا ہوں۔ وہ سچ اگل دیتا ہے۔ جب زارا کراچی آئی، اس کے انداز، اس کی چنچل مسکراہٹ میں اسے دیکھتا گیا اور پھر ایک دن دیوانہ ہو گیا۔ پھر عادل کی آواز میں افسوس اتر آتا ہے ماموں مجھے کیا پتا تھا کہ وہ جا رہی ہے، میں نے تو سمجھا سارا مضبوط ہو گئی ہے، میں نے سمجھا کہ اس میں ہمت آ گئی ہے، لیکن جب میں حیدرآباد گیا تو حقیقت سامنے آئی۔ زارا اور سارا یہ دو مختلف لڑکیاں ہیں اور یہ دونوں آپ کی بیٹیاں ہیں۔ مظہر خاموش ہوتا ہے، پھر کہتا ہے لیکن عادل میں نے تیری خاطر سارا کی آنکھوں میں چمک دی کی تھی، میں نے محبت دی کی تھی۔ یہ جملہ کسی عام شخص کا نہیں، ایک ایسے انسان کا ہوتا ہے جو دل سے گزرا ہو، اور وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے وہ تم سے پیار کرتی ہے۔ عادل خاموشی سے سر جھکاتا ہے، پھر دھیرے سے جواب دیتا ہے
ہاں چچا میں جانتا ہوں، لیکن میں زارا سے متاثر تھا، اسی لیے مجھے زارا پسند ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ شازیہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ غصے میں بڑک اٹھی۔ زارا میری بیٹی، سارا تو تمہارے لیے ہر دن خود کو منا رہی ہے، اور تم نے زارا کا نام اتنی آسانی سے لے لیا جیسے سارا کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ دودھ سے مکھی کی طرح اسے نکال دیا۔ ان کے لہجے میں ماں کا درد، بیٹی کے لیے بے بسی چھپی تھی۔ تمہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ پاگل لڑکی بچپن سے تم سے محبت کرتی رہی ہے، اب تم اسے یوں ٹکرا رہے ہو؟ شازیہ کی آواز تھرا گئی۔ ویسے بھی میں آپ اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی فرحاد کے بیٹے سے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے پہلے کہ سارا کو یہ حقیقت پتہ چلے کہ تم زارا سے محبت کرتے ہو، میں چاہتی ہوں یہ معاملہ یہی ختم ہو جائے۔ میں اپنی بیٹیوں کے دل ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتی۔ ہم ان کے والدین ہیں، اور والدین اپنے ہر بچے سے یکساں محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ سنایا، میں نے طے کر لیا، زارا کی شادی سرمد سے ہوگی اور سارا کے ایک اچھے خاندان میں۔ یہ سنتی ہی ماجد بول اٹھا، شازیہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جب ہمارے ہی گھر میں رشتے موجود ہے تو ہم بیٹیوں کی شادی باہر کیوں کریں؟ اسی وقت کمرے میں زارا داخل ہوتی ہے۔ ماحول میں جیسے سناٹا چھا جاتا ہے۔ مظہر اسے دیکھ کر نرمی سے پوچھتا ہے، زارا بیٹا، کیا تمہیں عادل پسند ہے؟ زارا کی آنکھوں میں سچ بولنے کی ہمت ہے۔ وہ کہتی ہے، جی بابا، میں اور عادل ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتے ہیں کہ ہماری شادی کر دیں۔ لیکن زارا یہ کہہ رہی تھی کہ پیچھے سے ایک آواز آئی۔ کیا؟ یہ سارا کی آواز تھی۔ دل ٹوٹنے کی آواز بھی ساتھ تھی۔ کیا کہہ رہی ہو زارا؟ تم عادل سے محبت کرتی ہو؟ نہیں، وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اسے تو مجھ سے شادی کرنی تھی۔ سارا کا لہجہ درد سے کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھی۔ اگر تمہیں شک ہے تو عادل سے پوچھ لو۔ سارا اپنے دل تھام کر عادل کی طرف دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے، عادل سچ بتاؤ، کیا تم زارا سے محبت کرتے ہو؟ میں نے محبت دی کی ہے، ہاں، آنکھوں میں، دل میں اور قربانی میں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکی وہ تم سے پیار کرتی ہے۔ عادل خاموش کھڑا تھا، مگر چہرے پر ایک اعتراف تھا۔ آہستہ سے بولا، ہاں چچا، لیکن میں زارا سے متاثر تھا، اسی لیے مجھے زارا پسند ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ شازیہ بیگم کی آنکھوں میں آگ سی بڑک اٹھی۔ غصے سے چیخ اٹھی، زارا میری بیٹی، سارا جو تمہارے پیچھے پیچھے ہر دم میں راضی کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور تم نے اتنی آسانی سے زارا کا نام لے دیا، سارا کو یوں پھینک دیا جیسے وہ کوئی بے وقت چیز ہو۔ سوچا بھی نہیں کہ وہ لڑکی بچپن سے تم سے محبت کرتی آئی ہے۔ پاگلوں کی طرح خاموشی سے سنو عادل، میں اب کسی صورت اپنی بیٹیوں کی شادی فرحاد کے بیٹے سے نہیں ہونے دوں گی۔ اس سے پہلے کہ سارا کو یہ زخم ملے کہ تم زارا سے محبت کرتے ہو، میں یہ معاملہ یہی دفن کر دینا چاہتی ہوں۔ میں اپنی دونوں بیٹیوں کے دل ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ دونوں تم سے پیار کرتی ہے۔ اگر انہیں ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا تو شاید وہ ساری عمر ایک دوسرے سے منہ موڑ لیں گی، اور ہم ان کے ماں باپ ہیں، ہم کیسے دیکھیں گے یہ منظر؟ ماں باپ تو اپنے ہر بچے سے یکساں محبت کرتے ہیں، اسی لیے میں زارا کی شادی سرمد سے کر دوں گی، اور سارا کی کسی عزت دار خاندان میں۔ شازیہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جب رشتہ ہمارے اپنے گھر میں موجود ہے تو ہم بیٹیوں کو باہر کیوں دیں؟ اسی علم ہے زارا وہاں آ گئی، خاموش، گمسم سی، مگر چہرے پر حوصلہ اور سچائی تھی۔ مظہر نے نرمی سے پوچھا، زارا بیٹا بتاؤ، کیا تمہیں عادل پسند ہے؟ زارا نے نظریں نیچی کی، پھر حوصلے سے کہا، ہاں بابا، میں اور عادل ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتے ہیں کہ ہماری شادی کر دیں۔ لیکن اسی لمحے ایک ٹوٹتے دل کی صدا آئی۔ کیا؟ سارا کی آواز تھی۔ وہ یہ سب سن چکی تھی۔ تم عادل سے محبت کرتی ہو؟ وہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا، اسے تو مجھ سے شادی کرنی تھی، وہ میرا تھا۔ روتے ہوئے، ٹوٹتے ہوئے لہجے میں، بابا، امی، اگر یقین نہ ہو تو عادل سے پوچھے اسے کہ کیا یہ سچ ہے؟ آنکھیں بھیگ گئی تھیں، دل کو چل چکا تھا، اور پھر سارا نے عادل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ سوال کر دیا جس کا جواب ایک زندگی بدل سکتا تھا۔ عادل، سچ بتاؤ، کیا تم زارا سے محبت کرتے ہو؟ عادل نرم، جذباتی اور بوجھل لہجے میں ٹوٹنے والا ہوں۔ یہ الفاظ عادل کے دل سے نکلے۔ وہ چہرہ جس پر ہمیشہ سکون رہا آج بکھرا ہوا تھا۔ مظہر کے سامنے کڑا سچائی کا بوجھ لیے عادل بول پڑا، چچا، میں سارا سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں زارا سے محبت کرتا ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ جب زارا کراچی آئی تو اس کے ہنسنے کا انداز، اس کا چنچل پن، اس کی زندگی سے بھرپور باتیں میں دیوانہ ہو گیا ہے۔ جب زارا کراچی آئی، اس کے انداز، اس کی چنچل مسکراہٹ
میں اسے دیکھتا گیا اور پھر ایک دن دیوانہ ہو گیا۔ پھر عادل کی آواز میں افسوس اتر آتا ہے، ماموں مجھے کیا پتا تھا کہ وہ جا رہی ہے، میں نے تو سمجھا سارا مضبوط ہو گئی ہے، میں نے سمجھا کہ اس میں ہمت آ گئی ہے، لیکن جب میں حیدرآباد گیا تو حقیقت سامنے آئی۔ زارا اور سارا یہ دو مختلف لڑکیاں ہیں اور یہ دونوں آپ کی بیٹیاں ہیں۔ مظہر خاموش ہوتا ہے، پھر کہتا ہے، لیکن عادل میں نے تیری خاطر سارا کی آنکھوں میں چمک دیکھی تھی، میں نے محبت دیکھی تھی۔ یہ جملہ کسی عام شخص کا نہیں، ایک ایسے انسان کا ہوتا ہے جو دل سے گزرا ہو، اور وہ کہتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ تم سے پیار کرتی ہے۔ عادل خاموشی سے سر جھکاتا ہے، پھر دھیرے سے جواب دیتا ہے، ہاں چچا میں جانتا ہوں، لیکن میں زارا سے متاثر تھا، اسی لیے مجھے زارا پسند ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ شازیہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ غصے میں بھڑک اٹھی، زارا میری بیٹی، سارا تو تمہارے لیے ہر دن خود کو منا رہی ہے، اور تم نے زارا کا نام اتنی آسانی سے لے لیا جیسے سارا کی کوئی اہمیت ہی نہیں، دودھ سے مکھی کی طرح اسے نکال دیا۔ ان کے لہجے میں ماں کا درد، بیٹی کے لیے بے بسی چھپی تھی۔ تمہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ پاگل لڑکی بچپن سے تم سے محبت کرتی رہی ہے، اب تم اسے یوں ٹکرا رہے ہو۔ شازیہ کی آواز تھرا گئی، ویسے بھی میں آپ اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی فرحاد کے بیٹے سے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے پہلے کہ سارا کو یہ حقیقت پتہ چلے کہ تم زارا سے محبت کرتے ہو، میں چاہتی ہوں یہ معاملہ یہی ختم ہو جائے۔ میں اپنی بیٹیوں کے دل ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتی۔ ہم ان کے والدین ہیں اور والدین اپنے ہر بچے سے یکساں محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ سنایا، میں نے طے کر لیا، زارا کی شادی سرمد سے ہوگی اور سارا کی ایک اچھے خاندان میں۔ یہ سنتی ہی ماجد بول اٹھا، شازیہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جب ہمارے ہی گھر میں رشتے موجود ہیں تو ہم بیٹیوں کی شادی باہر کیوں کریں؟ اسی وقت کمرے میں زارا داخل ہوتی ہے، ماحول میں جیسے سناٹا چھا جاتا ہے۔ مظہر اسے دیکھ کر نرمی سے پوچھتا ہے، زارا بیٹا کیا تمہیں عادل پسند ہے؟ زارا کی آنکھوں میں سچ بولنے کی ہمت ہے، وہ کہتی ہے، جی بابا، میں اور عادل ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتے ہیں کہ ہماری شادی کر دیں۔ لیکن زارا یہ کہہ رہی تھی کہ پیچھے سے ایک آواز آئی۔ کیا؟ یہ سارا کی آواز تھی، دل ٹوٹنے کی آواز بھی ساتھ تھی۔ کیا کہہ رہی ہو زارا؟ تم عادل سے محبت کرتی ہو؟ نہیں، وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اسے تو مجھ سے شادی کرنی تھی۔ سارا کا لہجہ درد سے کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگر تمہیں شک ہے تو عادل سے پوچھ لو۔ سارا اپنے دل تھام کر عادل کی طرف دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے، عادل سچ بتاؤ، کیا تم زارا سے محبت کرتے ہو؟ میں نے محبت دیکھی ہے، ہاں، آنکھوں میں، دل میں اور قربانی میں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکی وہ تم سے پیار کرتی ہے۔ عادل خاموش کھڑا تھا مگر چہرے پر ایک اعتراف تھا۔ آہستہ سے بولا، ہاں چچا، لیکن میں زارا سے متاثر تھا، اسی لیے مجھے زارا پسند ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ شازیہ بیگم کی آنکھوں میں آگ سی بھڑک اٹھی، غصے سے چیخ اٹھی، زارا میری بیٹی، سارا جو تمہارے پیچھے پیچھے ہر دم میں راضی کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور تم نے اتنی آسانی سے زارا کا نام لے دیا، سارا کو یوں پھینک دیا جیسے وہ کوئی بے وقت چیز ہو۔ سوچا بھی نہیں کہ وہ لڑکی بچپن سے تم سے محبت کرتی آئی ہے۔ پاگلوں کی طرح خاموشی سے سنو عادل، میں اب کسی صورت اپنی بیٹیوں کی شادی فرحاد کے بیٹے سے نہیں ہونے دوں گی۔ اس سے پہلے کہ سارا کو یہ زخم ملے کہ تم زارا سے محبت کرتے ہو، میں یہ معاملہ یہی دفن کر دینا چاہتی ہوں۔ میں اپنی دونوں بیٹیوں کے دل ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتی، وہ دونوں تم سے پیار کرتی ہے۔ اگر انہیں ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا تو شاید وہ ساری عمر ایک دوسرے سے منہ موڑ لے گی، اور ہم ان کے ماں باپ ہیں، ہم کیسے دیکھیں گے یہ منظر؟ ماں باپ تو اپنے ہر بچے سے یکساں محبت کرتے ہیں، اسی لیے میں زارا کی شادی سرمد سے کر دوں گی اور سارا کی کسی عزت دار خاندان میں۔ شازیہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جب رشتہ ہمارے اپنے گھر میں موجود ہے تو ہم بیٹیوں کو باہر کیوں دیں؟ اسی لمحے زارا وہاں آ گئی، خاموش، گمسم سی، مگر چہرے پر حوصلہ اور سچائی تھی۔ مظہر نے نرمی سے پوچھا، زارا بیٹا بتاؤ، کیا تمہیں عادل پسند ہے؟ زارا نے نظر نیچی کی، پھر حوصلے سے کہا، ہاں بابا، میں اور عادل ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتے ہیں کہ ہماری شادی کر دیں۔ لیکن اسی لمحے ایک ٹوٹتے دل کی صدا آئی۔ کیا؟ سارا کی آواز تھی۔ وہ یہ سب سن چکی تھی۔ تم عادل سے محبت کرتی ہو، وہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا، اسے تو مجھ سے شادی کرنی تھی، وہ میرا تھا۔ روتے ہوئے ٹوٹتے ہوئے لہجے میں، بابا، امی، اگر یقین نہ ہو تو عادل سے پوچھ لے، پوچھے اسے کہ کیا یہ سچ ہے؟ آنکھیں بھیگ گئی تھی،
دل کچل جا چکا تھا، اور پھر سارہ نے عادل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ سوال کر دیا جس کا جواب ایک زندگی بدل سکتا تھا۔ عادل، سچ سچ بتاؤ، کیا تم زارا سے محبت کرتے ہو؟ عادل نرم، جذباتی اور بوجھل لہجے میں ٹوٹنے والا ہوں۔ یہ الفاظ عادل کے دل سے نکلے۔ وہ چہرہ جس پر ہمیشہ سکون رہا آج بکھرا ہوا تھا۔ مظہر کے سامنے کڑا سچائی کا بوجھ لیے عادل بول پڑا، چچا میں سارہ سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں زارا سے محبت کرتا ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ جب زارا کراچی آئی تو اس کے ہنسنے کا انداز، اس کا چنچل پن، اس کی زندگی سے بھرپور باتیں میں دیوانہ ہو گیا۔ ماننا ہے میں نے پڑھا تھا کہ محبت کرنے والے کے لیے دنیا کی پوری آبادی صرف ایک شخص ہوتی ہے۔ پھر اچانک وہ زارا سے پوچھتا ہے کیسی ہو؟ زارا جواب دیتی ہے ہاں اب بہتر ہوں۔ فرد جو سب کچھ جانتا ہے نرمی سے کہتا ہے دیکھو ہم سب جانتے ہیں، دراصل میں نے پوری زندگی اسے دیکھا ہے۔ تم نے سارہ کا بہت خیال رکھا لیکن وہ تمہاری اپنی اولاد تو نہیں تھی نا بھائی۔ دوسروں کے بچوں کو اپنے دل کی بات کیسے سمجھائے؟ یہ لمحہ ڈرامہ سیریل جوڑا کے لیے فیصلہ کن بننے والا ہے، کیونکہ کہانی یہاں ایک دھماکہ خیز موڑ لینے والی ہے۔ عادل اب خاموش نہیں رہتا، وہ مظہر سے صاف کہہ دیتا ہے میں سارہ سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ میں زارا سے محبت کرتا ہوں۔ وہ سچ اگل دیتا ہے۔ جب زارا کراچی آئی اس کے انداز، اس کی چنچل مسکراہٹ میں اسے دیکھتا گیا اور پھر ایک دن دیوانہ ہو گیا۔ پھر عادل کی آواز میں افسوس اتر آتا ہے ماموں مجھے کیا پتا تھا کہ وہ جا رہی ہے، میں نے تو سمجھا سارہ مضبوط ہو گئی ہے، میں نے سمجھا کہ اس میں ہمت آ گئی ہے، لیکن جب میں حیدرآباد گیا تو حقیقت سامنے آئی۔ زارا اور سارہ یہ دو مختلف لڑکیاں ہیں اور یہ دونوں آپ کی بیٹیاں ہیں۔ مظہر خاموش ہوتا ہے پھر کہتا ہے لیکن عادل میں نے تیری خاطر سارہ کی آنکھوں میں چمک دیکھی تھی، میں نے محبت دیکھی تھی۔ یہ جملہ کسی عام شخص کا نہیں، ایک ایسے انسان کا ہوتا ہے جو دل سے گزرا ہو، اور وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے وہ تم سے پیار کرتی ہے۔ عادل خاموشی سے سر جھکاتا ہے پھر دھیرے سے جواب دیتا ہے ہاں چچا میں جانتا ہوں، لیکن میں زارا سے متاثر تھا اسی لیے مجھے زارا پسند ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ شازیہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ غصے میں بھڑک اٹھی زارا میری بیٹی سارہ تو تمہارے لیے ہر دن خود کو منا رہی ہے اور تم نے زارا کا نام اتنی آسانی سے لے لیا جیسے سارہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں، دودھ سے مکھی کی طرح اسے نکال دیا۔ ان کے لہجے میں ماں کا درد، بیٹی کے لیے بے بسی چھپی تھی۔ تمہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ پاگل لڑکی بچپن سے تم سے محبت کرتی رہی ہے، اب تم اسے یوں ٹکرا رہے ہو۔ شازیہ کی آواز تھرا گئی۔ ویسے بھی میں آپ اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی فرحاد کے بیٹے سے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے پہلے کہ سارہ کو یہ حقیقت پتہ چلے کہ تم زارا سے محبت کرتے ہو، میں چاہتی ہوں یہ معاملہ یہی ختم ہو جائے۔ میں اپنی بیٹیوں کے دل ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتی۔ ہم ان کے والدین ہیں اور والدین اپنے ہر بچے سے یکساں محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ سنایا، میں نے طے کر لیا، زارا کی شادی سرمد سے ہوگی اور سارہ کے ایک اچھے خاندان میں۔ یہ سنتی ہی ماجد بول اٹھا شازیہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جب ہمارے ہی گھر میں رشتے موجود ہیں تو ہم بیٹیوں کی شادی باہر کیوں کریں؟ اسی وقت کمرے میں زارا داخل ہوتی ہے، ماحول میں جیسے سناٹا چھا جاتا ہے۔ مظہر اسے دیکھ کر نرمی سے پوچھتا ہے زارا بیٹا کیا تمہیں عادل پسند ہے؟ زارا کی آنکھوں میں سچ بولنے کی ہمت ہے۔ وہ کہتی ہے جی بابا، میں اور عادل ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتے ہیں کہ ہماری شادی کر دیں۔ لیکن زارا یہ کہہ رہی تھی کہ پیچھے سے ایک آواز آئی۔ کیا؟ یہ سارہ کی آواز تھی، دل ٹوٹنے کی آواز بھی ساتھ تھی۔ کیا کہہ رہی ہو زارا؟ تم عادل سے محبت کرتی ہو؟ نہیں، وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اسے تو مجھ سے شادی کرنی تھی۔ سارہ کا لہجہ درد سے کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگر تمہیں شک ہے تو عادل سے پوچھ لو۔ سارہ اپنے دل تھام کر عادل کی طرف دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے عادل سچ بتاؤ، کیا تم زارا سے محبت کرتے ہو؟ میں نے محبت دی کی ہے، ہاں، آنکھوں میں، دل میں اور قربانی میں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکی وہ تم سے پیار کرتی ہے۔ عادل خاموش کھڑا تھا مگر چہرے پر ایک اعتراف تھا۔ آہستہ سے بولا ہاں چچا، لیکن میں زارا سے متاثر تھا اسی لیے مجھے زارا پسند ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ شازیہ بیگم کی آنکھوں میں آگ سی بھڑک اٹھی، غصے سے چیخ اٹھی زارا میری بیٹی سارہ جو تمہارے پیچھے پیچھے ہر دم میں
راضی کرنے کی کوشش کرتی رہی اور تم نے اتنی آسانی سے زارا کا نام لے دیا، سارا کو یوں پھینک دیا جیسے وہ کوئی بے وقت چیز ہو۔ سوچا بھی نہیں کہ وہ لڑکی بچپن سے تم سے محبت کرتی آئی ہے۔ پاگلوں کی طرح خاموشی سے سنو عادل، میں اب کسی صورت اپنی بیٹیوں کی شادی فرحات کے بیٹے سے نہیں ہونے دوں گی۔ اس سے پہلے کہ سارا کو یہ زخم ملے کہ تم زارا سے محبت کرتے ہو، میں یہ معاملہ یہی دفن کر دینا چاہتی ہوں۔ میں اپنی دونوں بیٹیوں کے دل ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ دونوں تم سے پیار کرتی ہے۔ اگر انہیں ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا تو شاید وہ ساری عمر ایک دوسرے سے منہ موڑ لے گی، اور ہم ان کے ماں باپ ہیں، ہم کیسے دیکھیں گے یہ منظر؟ ماں باپ تو اپنے ہر بچے سے یکساں محبت کرتے ہیں، اسی لیے میں زارا کی شادی سرمد سے کر دوں گی اور سارا کی کسی عزت دار خاندان میں۔ شازیہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جب رشتہ ہمارے اپنے گھر میں موجود ہے تو ہم بیٹیوں کو باہر کیوں دیں؟ اسی لمحے زارا وہاں آ گئی، خاموش گمسم سی، مگر چہرے پر حوصلہ اور سچائی تھی۔ مظہر نے نرمی سے پوچھا، زارا بیٹا بتاؤ، کیا تمہیں عادل پسند ہے؟ زارا نے نظر نیچی کی، پھر حوصلے سے کہا، ہاں بابا، میں اور عادل ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتے ہیں کہ ہماری شادی کر دیں۔ لیکن اسی لمحے ایک ٹوٹتے دل کی صدا آئی۔ کیا سارا کی آواز تھی؟ وہ یہ سب سن چکی تھی۔ تم عادل سے محبت کرتی ہو؟ وہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا، اسے تو مجھ سے شادی کرنی تھی، وہ میرا تھا۔ روتے ہوئے ٹوٹتے ہوئے لہجے میں، بابا امی، اگر یقین نہ ہو تو عادل سے پوچھے اسے کہ کیا یہ سچ ہے؟ آنکھیں بھیگ گئی تھی، دل کو چل چکا تھا، اور پھر سارا نے عادل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ سوال کر دیا جس کا جواب ایک زندگی بدل سکتا تھا۔ عادل، سچ بتاؤ، کیا تم زارا سے محبت کرتی ہو؟ عادل نرم، جذباتی اور بوجھل لہجے میں ٹوٹنے والا ہوں۔ یہ الفاظ عادل کے دل سے نکلے۔ وہ چہرہ جس پر ہمیشہ سکون رہا آج بکھرا ہوا تھا۔ مظہر کے سامنے کڑا سچائی کا بوجھ لیے عادل بول پڑا، چچا، میں سارا سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں زارا سے محبت کرتا ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ جب زارا کراچی آئی تو اس کے ہنسنے کا انداز، اس کا چنچل پن، اس کی زندگی سے بھرپور باتیں میں دیوانہ ہو گیا۔ ماننا ہے میں نے پڑھا تھا کہ محبت کرنے والے کے لیے دنیا کی پوری آبادی صرف ایک شخص ہوتی ہے۔ پھر اچانک وہ زارا سے پوچھتا ہے، کیسی ہو؟ زارا جواب دیتی ہے، ہاں اب بہتر ہوں۔ فرج جو سب کچھ جانتا ہے نرمی سے کہتا ہے، دیکھو ہم سب جانتے ہیں، دراصل میں نے پوری زندگی اسے دیکھا ہے۔ تم نے سارا کا بہت خیال رکھا، لیکن وہ تمہاری اپنی اولاد تو نہیں تھی نا بھائی۔ دوسروں کے بچوں کو اپنے دل کی بات کیسے سمجھائے؟ یہ لمحہ ڈرامہ سیریل جوڑا کے لیے فیصلہ کن بننے والا ہے، کیونکہ کہانی یہاں ایک دھماکہ خیز موڑ لینے والی ہے۔ عادل اب خاموش نہیں رہتا، وہ مظہر سے صاف کہہ دیتا ہے، میں سارا سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ میں زارا سے محبت کرتا ہوں۔ وہ سچ اگل دیتا ہے۔ جب زارا کراچی آئی، اس کے انداز، اس کی چنچل مسکراہٹ میں اسے دیکھتا گیا اور پھر ایک دن دیوانہ ہو گیا۔ پھر عادل کی آواز میں افسوس اترا آتا ہے، ماموں مجھے کیا پتا تھا کہ وہ جا رہی ہے؟ میں نے تو سمجھا سارا مضبوط ہو گئی ہے، میں نے سمجھا کہ اس میں ہمت آ گئی ہے، لیکن جب میں حیدرآباد گیا تو حقیقت سامنے آئی۔ زارا اور سارا یہ دو مختلف لڑکیاں ہیں اور یہ دونوں آپ کی بیٹیاں ہیں۔ مظہر خاموش ہوتا ہے، پھر کہتا ہے، لیکن عادل، میں نے تیری خاطر سارا کی آنکھوں میں چمک دیکھی تھی، میں نے محبت دیکھی تھی۔ یہ جملہ کسی عام شخص کا نہیں، ایک ایسے انسان کا ہوتا ہے جو دل سے گزرا ہو، اور وہ کہتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ تم سے پیار کرتی ہے۔ عادل خاموشی سے سر جھکاتا ہے، پھر دھیرے سے جواب دیتا ہے، ہاں چچا، میں جانتا ہوں، لیکن میں زارا سے متاثر تھا، اسی لیے مجھے زارا پسند ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ شازیہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ غصے میں بھڑک اٹھی، زارا میری بیٹی، سارا تو تمہارے لیے ہر دن خود کو منا رہی ہے، اور تم نے زارا کا نام اتنی آسانی سے لے لیا جیسے سارا کی کوئی اہمیت ہی نہیں، دودھ سے مکھی کی طرح اسے نکال دیا۔ ان کے لہجے میں ماں کا درد، بیٹی کے لیے بے بسی چھپی تھی۔ تمہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ پاگل لڑکی بچپن سے تم سے محبت کرتی رہی ہے، اب تم اسے یوں ٹکرا رہے ہو؟ شازیہ کی آواز تھرا گئی۔ ویسے بھی میں آپ اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی فرحات کے بیٹے سے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے پہلے کہ سارا کو یہ حقیقت پتہ چلے کہ تم زارا سے محبت کرتے ہو، میں چاہتی ہوں یہ معاملہ یہی ختم ہو جائے۔ میں اپنی بیٹیوں کے دل ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتی۔ ہم ان کے والدین ہیں اور والدین اپنے ہر بچے سے یکساں محبت کرتے ہیں۔
انہوں نے فیصلہ سنایا، میں نے طے کر لیا، زارا کی شادی سرمد سے ہوگی اور سارا کی ایک اچھے خاندان میں۔ یہ سنتی ہی ماجد بول اٹھا، شازیہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جب ہمارے ہی گھر میں رشتے موجود ہے تو ہم بیٹیوں کی شادی باہر کیوں کریں؟ اسی وقت کمرے میں زارا داخل ہوتی ہے، ماحول میں جیسے سناٹا چھا جاتا ہے۔ مظہر اسے دیکھ کر نرمی سے پوچھتا ہے، زارا بیٹا کیا تمہیں عادل پسند ہے؟ زارا کی آنکھوں میں سچ بولنے کی ہمت ہے، وہ کہتی ہے، جی بابا، میں اور عادل ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتے ہیں کہ ہماری شادی کر دیں۔ لیکن زارا یہ کہہ رہی تھی کہ پیچھے سے ایک آواز آئی۔ کیا؟ یہ سارا کی آواز تھی، دل ٹوٹنے کی آواز بھی ساتھ تھی۔ کیا کہہ رہی ہو زارا؟ تم عادل سے محبت کرتی ہو؟ نہیں، وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اسے تو مجھ سے شادی کرنی تھی۔ سارا کا لہجہ درد سے کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھی۔ اگر تمہیں شک ہے تو عادل سے پوچھ لو۔ سارا اپنے دل تھام کر عادل کی طرف دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے، عادل سچ بتاؤ، کیا تم زارا سے محبت کرتے ہو؟ میں نے محبت دی کی ہے، ہاں، آنکھوں میں، دل میں اور قربانی میں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکی وہ تم سے پیار کرتی ہے۔ عادل خاموش کھڑا تھا مگر چہرے پر ایک اعتراف تھا۔ آہستہ سے بولا، ہاں چچا، لیکن میں زارا سے متاثر تھا، اسی لیے مجھے زارا پسند ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ شازیہ بیگم کی آنکھوں میں آگ سی بھڑک اٹھی، غصے سے چیخ اٹھی، زارا میری بیٹی سارا، جو تمہارے پیچھے پیچھے ہر دم میں راضی کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور تم نے اتنی آسانی سے زارا کا نام لے دیا، سارا کو یوں پھینک دیا جیسے وہ کوئی بے وقت چیز ہو۔ سوچا بھی نہیں کہ وہ لڑکی بچپن سے تم سے محبت کرتی آئی ہے۔ پاگلوں کی طرح خاموشی سے سنو عادل، میں اب کسی صورت اپنی بیٹیوں کی شادی فرحات کے بیٹے سے نہیں ہونے دوں گی۔ اس سے پہلے کہ سارا کو یہ زخم ملے کہ تم زارا سے محبت کرتے ہو، میں یہ معاملہ یہی دفن کر دینا چاہتی ہوں۔ میں اپنی دونوں بیٹیوں کے دل ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتی، وہ دونوں تم سے پیار کرتی ہے۔ اگر انہیں ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا تو شاید وہ ساری عمر ایک دوسرے سے منہ موڑ لیں گی، اور ہم ان کے ماں باپ ہیں، ہم کیسے دیکھیں گے یہ منظر؟ ماں باپ تو اپنے ہر بچے سے یکساں محبت کرتے ہیں، اسی لیے میں زارا کی شادی سرمد سے کر دوں گی اور سارا کی کسی عزت دار خاندان میں۔ شازیہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جب رشتہ ہمارے اپنے گھر میں موجود ہے تو ہم بیٹیوں کو باہر کیوں دیں؟ اسی علم ہے زارا وہاں آ گئی، خاموش، گمسم سی، مگر چہرے پر حوصلہ اور سچائی تھی۔ مظہر نے نرمی سے پوچھا، زارا بیٹا بتاؤ، کیا تمہیں عادل پسند ہے؟ زارا نے نظریں نیچی کی، پھر حوصلے سے کہا، ہاں بابا، میں اور عادل ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتے ہیں کہ ہماری شادی کر دیں۔ لیکن اسی لمحے ایک ٹوٹتے دل کی صدا آئی۔ کیا؟ سارا کی آواز تھی، وہ یہ سب سن چکی تھی۔ تم عادل سے محبت کرتی ہو؟ وہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا، اسے تو مجھ سے شادی کرنی تھی، وہ میرا تھا۔ روتے ہوئے ٹوٹتے ہوئے لہجے میں، بابا، امی، اگر یقین نہ ہو تو عادل سے پوچھ لے، پوچھے اسے کہ کیا یہ سچ ہے؟ آنکھیں بھیگ گئی تھیں، دل کچل جا چکا تھا، اور پھر سارا نے عادل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ سوال کر دیا جس کا جواب ایک زندگی بدل سکتا تھا۔ عادل سچ بتاؤ، کیا تم زارا سے محبت کرتے ہو؟ عادل نرم، جذباتی اور بوجھل لہجے میں ٹوٹنے والا ہوں۔ یہ الفاظ عادل کے دل سے نکلے۔ وہ چہرہ جس پر ہمیشہ سکون رہا آج بکھرا ہوا تھا۔ مظہر کے سامنے کڑا سچائی کا بوجھ لیے عادل بول پڑا، چچا، میں سارا سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں زارا سے محبت کرتا ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ جب زارا کراچی آئی تو اس کے ہنسنے کا انداز، اس کا چنچل پن، اس کی زندگی سے بھرپور باتیں، میں دیوانہ ہو گیا تھا اس کا۔